السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نجم سیٹھی شو. میں ہوں عظمیٰ خان رومی اور میرے ساتھ موجود نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب، آج میں نے ایک فیصلہ کیا. آج میں پبلک سائڈ سے بولوں گی. جو پبلک کے سوال ہیں وہ میں آپ سے کروں گی. پبلک آپ سے جو سننا چاہتی ہے آپ نے ہمیں انسائڈر دینے ہیں. ایکچولی عظمیٰ اچھی بات ہے، پتہ کیوں؟ بیکاز مجھے کافی لوگ فون کر کے سوال پوچھتے ہیں. یہاں بھی فون کر کے کرتے تھے، مگر فور سم اسٹرینج ریزن یہاں لوکلی اتنے ایشوز ہوتے ہیں کہ پھر موقع نہیں ملتا ان کے سوالوں کے جواب دینے کا. تو اچھا اگر آپ ان کو ریپرزینٹ کریں گی جو سوال عام لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی اس قسم کا پروگرام بھی ہونا چاہیے. بہت سے ایسے ایشوز ہیں، سو آئی انکریج یو ٹو ڈو دیٹ. ٹھیک ہو گیا. تو سیٹھی صاحب، جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں عمران خان صاحب. ہمارا بھی یہی پوائنٹ ہے کہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے، انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے، سیاست سے آپ کو دور رہنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کا سٹینس یہ ہے تو پھر ہمیں تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے نا. بڑا اچھا سوال ہے کہ کیا عمران خان جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں یا کسی اور قسم کی لبریشن کے لیے کر رہے ہیں. وہ ریئل لبریشن کی بات کر رہے ہیں نا. اب ہمارے لیے جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے لیے جمہوریت میں پارلیمنٹ کی ایک اہمیت ہے، آئین کی ایک اہمیت ہے، یہی ہے نا. جوڈیشری کی ایک اہمیت ہے، اور ہر ادارے کی اپنی اپنی اہمیت ہے. اور ہر ادارے جو ہیں ریاست کے ادارے ہیں، ان کو یہی آئین کہتی ہے کہ آپ اپنے دائرے سے باہر مت نکلیں اور آپ نیوٹرل رہیں. انصاف میں بھی نیوٹرل رہیں. فوج کو بھی یہ کہا جاتا ہے آپ سائڈ نہ لیں کسی کی، آپ مداخلت نہ کریں. اور سیاسی جماعتوں کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے مسائل جو ہیں وہ الیکشنز اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے حل کیے جائیں. اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ ایک لائل اپوزیشن ہوتی ہے. لائلٹی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہوتی، لائلٹی آئین کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ ہے کیونکہ یہ آج کی اپوزیشن کل کی گورنمنٹ بنے گی. کوئی گورنمنٹ ساری عمر کے لیے تو رہتی نہیں ہے. عوام تھک جاتی ہے، ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہوتی، عوام ان کو نکال دیتی ہے الیکشن کے ذریعے. اور الیکشن کا انہوں نے بتا دیا کہ ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہونے چاہیے. البتہ اگر کوئی سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ خود یہ سمجھے کہ انہوں نے جلدی الیکشن کرانے ہیں تو وہ کرا سکتے ہیں. مگر یہ نہیں آئین کے اندر لکھا ہوا کہ اگر اپوزیشن جو ہے وہ لانگ مارچز کرے اور دھمکیاں دے اور سارے شہر کو بند کر دے اور اس طریقے کے ساتھ ایک حکومت کے اوپر پریشر ڈال کے اور ایک گورنمنٹ کو گرا دیا جائے. تو سلسلہ یہ ہے کہ اس کو جمہوریت ہم سمجھتے ہیں. اب کیا عمران خان صاحب کس قسم کی جمہوریت چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے سپورٹرز کہتے ہیں ہم جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ خان صاحب کیا ایک جمہوری طریقے کے ساتھ آئینی طریقے کے ساتھ پاور میں آئے کہ نہیں؟ الیکشن تو ہوئے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے اور اب تسلیم بھی کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ خود کہ ہم نے خان صاحب کو ہم لے کے آئے ہیں، یہ ہمارا پروجیکٹ تھا، ہم ان کو لے کے آئے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ آئین کے مطابق تو وہ کسی کو نہ لا سکتے ہیں نہ نکال سکتے ہیں. تو کیسے لے کے آئے؟ اب یہ تو اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ 2019-18 کی جو الیکشن تھی اس کو بڑی طریقے سے رگ کیا گیا اور خان صاحب کو سیٹیں دلوائی گئیں. جو سیٹیں ان کو نہیں ملنی تھی RTS سسٹم کو توڑ دیا گیا اور اس کے دوران کچھ لوگوں کو 10,000 ووٹ بڑھا دیے، کسی کے کم کر دیے اور اناؤنس کر دیے. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب الیکشن کے ذریعے تو آئے مگر الیکشن میں یہ جیتے نہیں تھے، ان کو جتایا گیا. چلیں ایک تو یہ جمہوریت کا تو تقاضا یہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ آ بھی گئے پھر بھی ان کے پاس میجورٹی نہیں تھی، پھر بھی ایجنسیوں کو بھاگ دوڑ کرنی پڑی اور لوگوں کو گھوڑوں کی طرح اور گدھوں کی طرح اکٹھا کرنا پڑا اور ان کو دھمکیاں دے کے اور انڈیوسمنٹس دے کے برائب بھی کیا اور ان کو دھمکیاں بھی دی. ان کو پھر خان صاحب کے قریب لایا گیا اور کہا گیا ان کو سپورٹ کریں. تو وہ بھی کوئی جمہوری طریقہ تو نہیں ہے. تو ایک سیکنڈ لیٹ می فنش. یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، سو آئی نیڈ ٹو ہیو ٹائم ٹو ایکسپلین دس. تو اب صورتحال کیا ہے کہ اگر وہ جمہوری طریقے سے نہیں آئے تو اب کیا وہ نکالے گئے جمہوری طریقے سے کہ نہیں؟ دیکھیے نکالے وہ گئے جمہوری. کیوں؟ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا. ان کے جو ساتھی تھے ان کو چھوڑ گئے. یہ فوج کو کہتے رہ گئے کہ میری مدد کریں، ان کو روکیں یہ جو جا رہے ہیں. مگر جو جا رہے تھے ان کو جب یہ پتہ چلا کہ اب اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ نہیں کر رہی، ان کے لیے ایک ستون نہیں بنی ہوئی، تو انہوں نے کہا اب ہم اپنا راستہ اختیار کرتے ہیں. پہلے تو ہمیں دھکا دے کے بھیجا، اب یہ ہمارا کام بھی نہیں کرتے، سنتے بھی نہیں ہیں. اوپر سے ان کے ساتھ کھڑا ہونا بدنامی ہو رہی ہے کیونکہ عوام ان کے خلاف ہو رہی تھی، یہ کوئی کام وام نہیں کر رہے تھے. اور فوج خود پریشان تھی کہ ہم کس کو لے آئے ہیں، یہ تو ہمارے گلے پڑ گیا ہے، یہ تو سنتا نہیں کسی کی بات. اوپر سے کارکردگی نہیں ہے، عوام اس کے خلاف ہو رہی ہے. اور جن لوگوں کو ہم چاہتے تھے کہ وہ نہ آئیں وہ ان کی پھر ایک اہمیت بن رہی ہے، عوام ان کی طرف پھر جا رہی ہے. تو یہ سچویشن جو تھی یہ کہ جمہوری سچویشن نہیں تھی. مگر جب وہ پیچھے ہٹے اور نیوٹرل ہو گئے
اور خان صاحب کو اٹھا کے گودی میں رکھنا چھوڑ دیا, ان کے نیپی چینج کرنے بند کر دیے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ چوہدری پرویز الہی نے کہا, جو ان کے ساتھی کہ ان کے نیپیز چینج کرتی رہی اسٹیبلشمنٹ. تو اب بات یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال تھی تو جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا وہ تو ایک آئینی طریقے سے ہوا. 5 مہینے ان کو لگے. اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہوتی تو وہ 5 دن میں ووٹ آف نو کانفیڈنس آ سکتا تھا. ایک فون کال MQM کو اور ایک فون کال چوہدری پرویز الہی کو, تو ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جاتا. مگر انہوں نے نہیں کیا ایسے. نومبر سے یہ بات شروع ہوئی, ووٹ آف نو کانفیڈنس, ووٹ آف نو کانفیڈنس. ساری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی رہیں, نیگوسیشن ہوتی رہی. پھر فائنلی جا کے مارچ کے اندر انہوں نے ہمت کی اور انہوں نے یہ بڑھے. اور آخری وقت تک یہ شور نہیں تھا, کیونکہ آپ نے دیکھا آخری وقت بھی چوہدری پرویز الہی آتے آتے کہیں اور چلے گئے. ایسے ہی ہوا نا. تو انہوں نے جو کچھ کیا وہ آئینی طور پہ کیا. اور جب خان صاحب کو یہ پتہ لگا کہ وہ آئینی طریقے کے ساتھ ان کی چھٹی ہو رہی ہے, تو اس سٹیج پہ انہوں نے پھر ایک غیر آئینی کام کیا اور غیر جمہوری کام کیا. انہوں نے آرمی چیف کو یہ کہا کہ آپ ایکسٹینشن لے لیں مگر روکیں ان کو, مجھے جانے نہ دیں. تو اب بات یہ ہے کہ کیا خان صاحب کوئی جمہوری سٹرگل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. آخری آج کیا سچویشن ہے, آج وہ پھر لانگ مارچ پہ آ گئے ہیں. آج وہ پھر دھمکی کے ذریعے, خون خرابے کی دھمکی کے ذریعے وہ گورنمنٹ کو نکالنا چاہتے ہیں. ان کے پاس پارلیمنٹ کو چھوڑا ہے, جہاں بیٹھ کے ان کو چاہیے تھا کہ وہاں اپوزیشن کرتے, وہ اپوزیشن کر نہیں رہے ہیں. وہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں. سڑکوں کے آ کے گورنمنٹ کو گرانا جو ہے وہ جمہوری طریقہ نہیں ہے. دیکھیے مولانا فضل الرحمان بھی سڑکوں پہ آئے تھے, انہوں نے مگر کوئی تشدد کی بات نہیں کی تھی. وہ آئے وہاں, ان کا ایک گملہ نہیں ٹوٹا, اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دھمکی ہے, اس کے ذریعے نہیں ہو سکتا, گھر چلے گئے. ایسے ہی ہے نا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ جو ہے پروٹیسٹ کے طور پہ تو ٹھیک ہے, مگر کیا اس کے ذریعے ریجیم چینج یا تبدیلی حکومت میں آنی چاہیے؟ نہیں. یہ پہلے بھی اگر ایسے ہوا, خان صاحب نے کوشش کی تھی 2014 میں, اور خان صاحب فیل ہو گئے تھے. پتہ نہیں کتنے دن, 120 دن بیٹھے رہے, 26 دن بیٹھے رہے, تو نہیں کامیاب. ابھی بھی اگر وہ یہ دھمکی تشدد کی نہ ہو تو وہ بیٹھ سکتے ہیں, ان کو کوئی. مگر آج تو آپ سن رہے ہیں کس قسم کی باتیں ہو رہی ہے. کوئی کہتا ہے کہ خون خرابہ ہو جائے گا, کوئی کہتا ہے ہم ہتھیار لا رہے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ یہ, اور کوئی کہتا ہے وہ. تو یہ جمہوری طریقہ نہیں ہے, یہ جمہوریت کی جنگ نہیں ہے, یہ خان صاحب کی ذاتی جنگ ہے. وہ پاور میں آنا چاہ رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی طور پر فوج کو نیوٹرل رہنا چاہیے, مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ آئین کو جہنم جائے, میری سائیڈ لے. تو پھر پی ٹی آئی کا سپورٹر کیوں اس وقت کنفیوز ہے, اس کو کیوں نہیں سمجھ تو یہ اب اگلا سوال ہے کہ یہ بات تو بڑی واضح ہے, بڑا واضح ہے یہ بات. تو اب یہ پی ٹی آئی والے کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیں یہ تو آپ شاید بہتر جانتی ہیں, آپ نے اس کے اوپر اسٹڈی بھی کی ہے, مگر پی ٹی آئی کے سپورٹرز جو ہیں وہ اس میں تو 3-4 قسم کے لوگ ہیں, اور وہ مختلف ریزنز کے لیے خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک تو وہ کہ وہ لوگ جو کہ 30, 40, 50 سال کی جن کی عمریں ہیں, انہوں نے پچھلے 30 سال سے نواز شریف, بھٹو, شہباز شریف, زرداری, یہ 2 فیملیز ہی دیکھی. اب تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ایک حد تک ہی یہ چلتا ہے. یا تو ہوتا رہا یہاں جنت بن جاتی, یا نواز شریف کے زمانے میں جنت بن جاتی, یا زرداری صاحب کے زمانے میں بن جاتی, یا اگر نہ بھی جنت بنتی تو معاملہ تو سلسلہ ریاست کا اور جمہوریت کا چلتا. مگر انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے گلے پڑتے رہے. جب وہ پاور میں تھے تو وہ اس کو گرانے کی کوشش کرتے تھے, جب وہ پاور میں تھے تو وہ اس کو گرانے کی کوشش کرتے تھے, اور جب گرانے کی کوشش کرتے تھے تو فوج کے پاس بھاگ جاتے تھے. تو عوام نے تو یہ دیکھا ہے کہ یہ جو لوگ 30 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں, انہوں نے کیا دیا. ایک تو یہ, تو وہ بھی فرسٹریٹ ہوئے ہیں, وہ چاہتے تھے کوئی تبدیلی, کیونکہ لوگ تبدیلی کی طرف اس طرف جاتے ہیں جب وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ وہی چیز چل رہی ہے. تو ایک تو یہ طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ ایک موقع ملنا چاہیے خان صاحب کو. اب خان صاحب کو جب موقع ملا تو ان میں سے کچھ لوگ بددل ہو گئے ہیں کہ خان صاحب نے کیا نہیں, کچھ لوگ یہ ہیں کہ نہیں اس کو اور بھی موقع ملنا چاہیے تھا, اور وہ لوگ ابھی بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں, کیونکہ وہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ نون لیگ کو ووٹ دیں یا وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں. اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ نوجوان پارٹی ہے, ہم اسی کے ساتھ رہیں گے, ایک موقع خان کو اور ملنا چاہیے. پھر خان نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو ان کو پسند ہیں. خان نے جو مذہب کا استعمال کیا ہے, وہ یہ طبقہ کنزرویٹو طبقہ ہے, یہ طبقے کو یہ بات پسند ہے. پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نے تو یہ کبھی مذہب کو استعمال ہی نہیں کیا. نون لیگ کرتی رہی ہے, نون لیگ نے بھی کیا ہے, نون لیگ کرتی رہی ہے, مگر اس طریقے سے نہیں کیا. خان صاحب نے تو ایسی باتیں کہی ہیں جو کہ نون لیگ نے کبھی آج تک ایسی بات ہی نہیں کی. نون لیگ نے ضرور یہ کیا کہ حدود آرڈیننسز, یہ وہ کچھ اس قسم کے اسلامک لاز پچھلے زمانے میں انہوں نے کیے. مگر خان صاحب تو اپنے آپ کو, میرا خیال ہے اب میں لفظ نہیں استعمال کر سکتا, وہ اپنے آپ کو اس درجے پہ لے گئے ہیں جہاں
وہ کچھ اور ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہیں. اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا، مگر آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اب بات یہ ہے کہ ایک تو خان صاحب نے جس طریقے سے مذہب کو استعمال کیا از ویری ڈفرینٹ. مدینہ ہر وقت ریاست مدینہ، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ریاست مدینہ کیا تھی، صرف یہ کہ جی وہاں انصاف تھا، اور خان صاحب کی پارٹی کا نام ہے پارٹی آف انصاف، تو اس لیے وہ تو اس چیز کو چلاتے ہیں. تو ایک تو یہ مذہب کا بھی استعمال انہوں نے کیا. اینٹی امریکنزم اس ملک میں 90 کی دہائی کے بعد بڑی اینٹی امریکنزم ہے. آپ لوگ سب نوجوان تھے یا ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، مگر ہمیں پوچھئے یہ ملک بڑا پرو امریکن ہوتا تھا. امریکہ سے بڑے پیسے آتے تھے، ہتھیار آتے تھے. ہندوستان کی جنگ کے اندر پاکستان کو بڑے ہتھیار ملتے تھے، پیسے ملتے تھے، تو بڑے پرو امریکہ تھا یہ. اسی لیے لوگ بھی بڑے مائیگریٹ کر گئے اس وقت. آج کل کا ماحول دنیا میں بڑی اینٹی امریکن ہے کہ امریکہ نے بہت زیادتیاں کی ہیں، ہر قسم کے سامراجی قسم کی حرکتیں کی ہیں، گورنمنٹس کو گرایا، یہ کیا وہ کیا. اس وقت امریکہ از ان پاپولر ایوری ویئر ان دا ورلڈ. تو اس میں پھر ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے انہوں نے تو صرف یہی امریکہ دیکھا ہے جو کہ ایک سیٹن ہے، جو کہ ایک شیطان ہے. انہوں نے وہ امریکہ نہیں دیکھا جس نے پاکستان کی بڑی مدد کی 50 کی دہائی میں، 60 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ایک تو یہ بھی ہے کہ اینٹی امریکنزم، خان نے بڑی اینٹی امریکنزم کی ہے. نہ نون لیگ نے کبھی اینٹی امریکنزم کی ہے، نہ پیپلز پارٹی نے کی ہے، خان نے کی ہے. اور خان کے لیے اس کو سپورٹ بھی ملی ہے. تو کیا پریکٹیکلی بھی کیا؟ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں نا. پریکٹیکلی آپ نے کہا، چلو میں ابھی لیٹ می فنش میں آتا ہوں یہ پریکٹیکلی کی طرف. تو خان نے جو بیانیہ بنایا ہے، وہ بیانیہ بنایا اینٹی امریکنزم، مذہب کو استعمال کیا ہے. اور پھر اس نے جو یہ بات کی ہے نا آزادی کی، خان نے شروع میں، آپ کو شاید یاد ہے کہ نہیں، خان نے سب سے پہلے 80 کی دہائی کے اندر جب یہ بھی کرکٹر تھا اور نیا نیا یہ آیا تھا کرکٹ چھوڑ کے ورلڈ کپ کو 90 کی دہائی میں، تو اس نے بات کی تھی براؤن صاحب. اس نے یہ کہا تھا کہ برٹش راج تو چلا گیا ہے، مگر اب بھی ہمارا رنگ جو ہے وہ براؤن ہے، مگر ہم پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم گورے ہیں، جیسے صاحب ہے براؤن صاحب. تو اس نے اس وقت بھی یہ تنقید کی تھی کہ آپ براؤن انفیریورٹی کمپلیکس آپ کو نہیں ہونا چاہیے، ایسے کمتری نہیں ہونا چاہیے، آپ کو فیل گڈ ہونا چاہیے. تو اس نے آپ کو ایک ایسا پیگ دیا جس سے آپ کو فخر تھا کہ ہم براؤن صاحب ہم نے نہیں بننا، ہم براؤن ہیں مگر صاحب ہم نے نہیں بننا، بیکاز وہ گورے صاحب تھے نا. تو اس نے آپ کو اور بھی اٹھایا، آپ کو عزت دی، آپ کو حوصلہ دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ٹائیاں پہن کے پھرنے کی اور یہ کرنے کی اور وہ کرنے کی اور انگریزوں کے آگے پیچھے ہونے کی، آپ عزت سے کھڑے ہوں. تو آپ کو اس نے یہ بھی دکھایا آپ کے نوجوان طبقے کو. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ سارے ریزنز ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں تاریخ کی وجہ سے، کچھ نوجوان لوگ ہیں جن کو وہ تاریخ پتہ نہیں ہے مگر اتنا پتہ ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے. اور یہ جو بیانیہ ہے چوری کا، یہ بیانیہ 20 سال سے 30 سال سے یہ چل رہا ہے. جب پیپلز پارٹی پاور میں ہوتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ نون لیگ چور ہے، جب نون لیگ پاور میں ہوتی تھی تو وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی چور ہے، مسٹر 10% اور مسٹر یہ انہوں نے نام لگائے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف. اور پھر ہماری جو ادارے ہیں ان کے اندر جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ جب ان کو ساری عمر یہی سنتے آئے، ایک دوسرے کے خلاف یہ الزام لگاتے رہے. تو ان کی بھی غلطی، خود اپنے اوپر یہ الزام لگائے ہیں چوری کے. تو اب لوگ کہتے ہیں اچھا یہ تو ایک دوسرے کو خود مانتے ہیں چور ہے. تو وہ بیانیہ بھی بیٹھ گیا ہے، خان اس کا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے. اور خان کے بارے میں یہ ہے کہ جی خان نے کوئی اتنا بڑا فارچون نہیں بنایا، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، لوگ اس کی مدد کرتے ہیں. اس نے شوکت خانم بنا دیا ہے، اتنی بڑی قربانی کی ہے جو کہ بالکل کی ہے، اس نے بڑی محنت سے پیسہ لایا اور یہ کیا. تو اب جب خان سیاست میں آیا ہے تو خان کی سیاست جو ہے وہ اور اس کا رنگ ہے، مگر لوگ ابھی اس کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا لوگ کیوں اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا ابھی بھی کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے. یہ اس قسم کے بہت سے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے اس کے سپورٹرز آپ کی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب ان کے آگے ہم حقائق رکھتے ہیں، فیکٹس رکھتے ہیں، وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیونکہ وہ اس لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ اگر وہ مان جائیں یہ بات تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ کیا وہ نون لیگ کو ووٹ ڈالیں گے؟ کیا وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالیں گے؟ یا وہ گھر بیٹھ جائیں گے؟ تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہ گھر بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اگر خان سے مایوس ہو جاتے ہیں، مگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو شاید ووٹ نہ ڈالیں. یہ ہے آپ کی نئی مڈل کلاس. ٹھیک. تو سیٹھی صاحب ہمیں نعروں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کرپشن کا نعرہ، ریاست مدینہ کا نعرہ، تبدیلی کا نعرہ اور کبھی حقیقی آزادی کا نعرہ، ہمیں ان نعروں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کمال کر رہی ہو، سیاست تو نعروں کی سیاست ہوتی ہے.
سیاست تو بیانیہ جو ہے وہ نعروں سے ہی بنتا ہے نا. عوام پیشنٹ ہے, عوام سننا چاہتی ہے کچھ باتیں. عوام کو آپ بتائیں گے کہ اتنے پرسنٹ یہ ہو گیا اور اتنے پرسنٹ وہ ہو گیا, یار کی گل کرتا ہے. سانوں پتہ ہے کہ مہنگائی ہوگی, اور سانوں نہ دسو کہ جی 30% انفلیشن ہو رہی ہے, اب 30 سے 2% کم ہو گئی ہے تو ہماری بڑی ترقی ہوگی. لوگ نہیں یہ سننا چاہتے. لیکن نعروں کی حقیقت بھی تو پتہ ہونی چاہیے نا. نہیں, نعروں کی حقیقت, نعروں کے اندر کچھ حقیقت ہمیشہ ہوتی ہے. اگر بالکل بے بنیاد ہو نعریں تو اس پہ پھر لوگ اتنے بھی بیوقوف نہیں ہوتے. مگر دوسری بات یہ ہے عثمان کہ پروپیگنڈا جو ہے, دیکھیے آپ کا زمانہ ہے سوشل میڈیا کا, ہمارا زمانہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا. ہم اخباریں پڑھتے تھے, اس کے بعد ہم نے ٹیلی ویژن دیکھنا شروع کیا. وہاں بڑی بیلنس قسم کی لوگ سوچ کے بات کرتے ہیں, وہاں حقیقت اور بیان کی جاتی ہے, کیونکہ آپ کے سامنے کچھ اور بندہ بھی بیٹھا ہوتا ہے. مگر یہ جو سوشل میڈیا ہے, جب سے ان کو آزاد کیا آپ نے سوشل میڈیا کو, تو یہ حقیقت جو ہے یا بیان فیکٹس جو ہیں اس کی توجہ, اس کی طرف نہ توجہ ہے نہ اس کی اہمیت ہے. جو بندہ چاہے بنا دے, اس کو 10 دفعہ وہ گونجے گا 10 دفعہ, خان ایک بات 10 دفعہ کہے گا, لوگ کہے گا یہ صحیح ہے. کیونکہ جو یا تو اس کے خلاف کوئی بات ہو, مگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا بیانیہ جو ہے وہ بڑا کمزور ہے ان ٹرمز آف پروپیگنڈا. ان کے پاس وہ سوشل میڈیا کی مشین ہی نہیں ہے جو خان صاحب نے بنائی ہے. تو خان صاحب کے جو لوگ ہیں اس کے 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو پیسہ لے کے کام کر رہے ہیں, جو خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں ان کو پیسہ دیتے ہیں, وہ کرتے ہیں. مگر اس سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کوئی پیسے کے بغیر کام کر رہے ہیں, کیونکہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں, خواہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, ڈزنٹ میٹر ٹو دیم بیکاز دے بلیو سو پیشنیٹلی ان خان. نون لیگ کے اندر ایسے لوگ کم ہیں, پیپلز پارٹی کے اندر ایسے لوگ کم ہیں, اس لیے وہ بیانیہ ایک جو ہے وہ بک رہا ہے, دوسرا بیانیہ ہے یا ہے نہیں, یا اس شدید طریقے کے ساتھ بکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, نون لیگ کا نیریٹو کیا ہے اور ان کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ. بریک کے بعد خوش آمدید. سیٹھی صاحب, پبلک سائٹ سے تو ہم نے بات کر لی, لیکن اب آ جاتے ہیں کرنٹ سچویشن پر. تو کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ اسد عمر نے کہا ہے کہ متبادل منصوبہ پیش کر دیا ہم نے لانگ مارچ کا. اب وہ منصوبہ کیا ہے؟ ہم اپیرنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ڈیلے پہ ڈیلے کیا جا رہا ہے. 10 نومبر کی ڈیٹ دے دی ہے. کیوں یہ ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ جو مذاکرات ہیں ان کو کوئی گرین سگنل نہیں مل رہا, یا ان کو فیس سیونگ نہیں مل رہی, کیا وجہ ہے اس کو ڈیلے کر رہے ہیں؟ اور آپ نے کہا بھی تھا, کل بھی آپ نے کہا تھا کہ یہ اس کو ڈیلے کریں گے, پرولونگ کریں گے اس لانگ مارچ کو. دیکھیے, میں تو سمجھ رہا ہوں کہ یہ سیاسی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو اگر وہ حاصل نہ ہو تو 2 طریقے ہوتے ہیں, یا وہ بند کر دیں اس کو کوشش کرنا, یا آپ تھوڑی سی اور اس میں گنجائش رکھیں کہ اور محنت کریں اور کچھ راستے نکالنے کی کوشش کریں. خان صاحب نے ایک جو آبجیکٹیو تھا, خان صاحب کا اوریجنل آبجیکٹیو یہ تھا کہ آرمی چیف وہ لگائیں اور الیکشن جلدی ہو. اب آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آرمی چیف کی تبدیلی کے اوپر بات کرنی کم کر دی. اب ان کا فوکس یہ ہو رہا ہے کہ الیکشن جلدی کرائے جائے, جس کی وجہ سے وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لانگ مارچ کر رہا ہوں. اب 1 مہینہ رہ گیا ہے, اس مہینے کے اندر نیا آرمی چیف آ جائے گا. خان صاحب کا یہ میرا خیال ہے فکر یہ ہے کہ اگر نیا آرمی چیف آ گیا تو اس وقت جو وہ پریشر ڈال رہے ہیں پرانے آرمی چیف کے اوپر کہ آپ جا کے گورنمنٹ کو دھمکی دیں اور ان سے یہ کام کروائیں, پھر وہ کام نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ جو نیا آئے گا وہ بالکل کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گا, وہ پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائے گا کہ ہم نے نہیں کرنا, کیونکہ آلریڈی اناؤنس کر دیا ان کے لوگوں نے کہ ہم مداخلت نہیں کریں گے, نہ اس کی سائڈ لیں گے نہ اس کی سائڈ لیں گے, ہم اے پولیٹیکل ہو جائیں گے. تو خان صاحب کو اب فکر یہ ہے کہ مہینہ رہ گیا ہے, اس کے اندر انہوں نے اپنا آبجیکٹیو جو ہے, مشن جو ہے, اس کو پورا کرنا ہے, کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ گورنمنٹ کو پریشر میں لانا ہے. اب وہ ایک ہی طریقہ ہے گورنمنٹ کو پریشر لانے کا کہ لانگ مارچ کی جائے اور گورنمنٹ کو پریشر میں لایا جائے. مگر گورنمنٹ پریشر میں کیسے آئے گی اگر لانگ مارچ کے آپ نے جا کے بیٹھ جانا ہے, آپ 2 لاکھ بندہ بھی لے کے جا کے بیٹھ جائیں اور کچھ نہ کریں تو گورنمنٹ کون سے پریشر میں آئے گی؟ عوام بے انکنوینئنٹ ہو جائے گی, وہ بے بس ہو جائیں گے بیچارے, سڑکیں بند ہو گئی, یہ ہو گیا, گورنمنٹ اپنا کام کرتی رہے گی. ٹھیک ہے نا. تو اب بات یہ ہے کہ خان صاحب نے دھکا لگانا ہے, کسی طریقے سے گھر کو گرانا ہے. تو وہ بیٹھنے کے ساتھ تو گھر نہیں گرے گا, کیونکہ انہوں نے 2014 میں بڑی کوشش کی تھی, دھکے بھی لگائے, بہت کچھ کیا, پھر بیٹھ بھی گئے, نہ دھکے سے کچھ ہوا. وائی اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی تھی, جنرل رحیل شریف پیچھے ہٹ گئے تھے. تو اب صورت حال ہے کہ کیا بات جنرل باجوہ پیچھے ہٹ جائیں گے یا آگے بڑھیں گے, یا وہ کہیں گے یار میں نہیں کرتا, میں تو گھر جا رہے ہیں, اگلا آئے گا دیکھا جائے گا. مگر اگلا آئے گا, جو بھی اگلا آئے گا, اس نے مداخلت کسی قسم کی نہیں کرنی, کیونکہ وہ سائڈز نہیں لے گا. یہ ایک اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے, اس کے اوپر خان صاحب کیوں برس رہے ہیں؟ اس لیے برس رہے ہیں نا کہ پہلے میرے ساتھ تھے, اب میرے خلاف ہو گئے.
اگلا جو آئے گا وہ نہ ان کے ساتھ تھا نہ کسی کے خلاف ہوگا، تو وہ چپ کر کے اپنا کام کرے گا، کہے گا نہیں یہ ہم نے نہیں کرنا. جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی اشارہ کر دیا ہے کہ ہمارے جو اگلی پود ہے جو آ رہی ہے آگے اگلے 10-15 سال، ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اب ہم نے مداخلتیں نہیں کرنی، ہم نے چپ کر کے اپنا کام کرنا ہے، ہم نے انٹرونشنز کسی قسم کی نہیں کرنی، نہ کسی کی سائڈ لینی ہے، آپ لوگ اپنے بیٹھ کے اپنے مسئلے حل کریں. تو خان صاحب نے لانگ مارچ، خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ یہ جو ایگزسٹنگ اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ ہے یہ خان صاحب کے پریشر کے اندر آ جائے گی، اور خان صاحب چاہتے ہیں کہ مارچ میں الیکشن ہو، اس کی وجہ سے پھر نومبر میں ڈیزالومنٹ کرنی پڑے گی نا، 3 مہینے چاہیے کیئر ٹیکرز، تو پھر وہ سارا کچھ بالکل. تو وہ خان کہتا ہے اسی مہینے آپ ڈیزالو کریں اور فروری مارچ میں الیکشن کریں. تو وہ تو یہ گورنمنٹ کیوں کرے گی، یہ تو گورنمنٹ مر جائے گی اگر انہوں نے مارچ میں الیکشن کال کر لیے. تو خان تو اٹھا کر کے 2/3 لے جائے گا. آج کل خان بڑا پاپولر ہے، یہ بڑے ان پاپولر ہیں. یہ ان پاپولر اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے مشکل فیصلے کیے ہیں. کیوں کیے مشکل فیصلے؟ ان کو کہا گیا تھا، اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کرو نہیں تو ڈیفالٹ ہو جائے گا، سارے لگے جاؤں گے. تو انہوں نے تو قربانی کی ہے. اب وہ کہتے ہیں ہم نے قربانی کی ہے، اپنا سیاسی جو سرمایہ ہے وہ گوا دیا عوام، ہم تو بڑے پاپولر تھے، ہم نے یہ آپ کے لیے کیا، ملک کے لیے کیا. تو اس لیے مہربانی کریں ہمیں پورا ہمیں چلنے دیں نا، تاکہ ہم کچھ ٹرن اراؤنڈ بھی کر سکیں، کچھ عوام کے لیے بھی کچھ کر کے دکھائیں اگلے سال. خان فکر کرتا ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے عوام کے لیے اگلے سال کچھ کر دیا تو میری پاپولیرٹی گر جائے گی، ان کی پھر بڑھنی شروع ہو جائے گی. کیونکہ پاپولیرٹی تو یہی ہے نا کہ اس کی اوپر اس کی نیچے، تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں سیاست کے اندر. کس کو کیا پتا تھا جس دن خان کی چھٹی ہوئی ہے مارچ کے یا اپریل میں، کس کو کیا پتا تھا کہ 3 مہینے کے بعد خان یہاں چڑھ جائے گا اور یہ لوگ اس وقت یہاں تھے یہ یہاں گر جائیں گے. تو یہ ہوتا ہے سیاست کے اندر حالات کی وجہ سے. اب حالات جو ہے خان کے حق، خان کہتا ہے ابھی سٹرائک کرنا ہے میں. اب وہ پرابلم اس کے لیے ہوا ہے، ابھی تک وہ اسٹیبلشمنٹ کو کنونس نہیں کر پایا اور وہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے. اور نواز شریف نے بھی ٹویٹ کیا کہ 2 لاکھ بندہ آ جائے یا 2000 بندہ آ جائے، میں نے شہباز شریف کو آرڈر کر دیا ہے کہ آپ نے فیس سیونگ نہیں دینی. اچھا، تو اب خان یہی کہہ رہا تھا کہ ان کو کہیں کہ کرے تاکہ میری فیس سیونگ ہو. اب وہ نہیں کرنے کے لیے تیار، وہ نہیں ان کے پاس جانے کے لیے تیار اور کہنے کے لیے کہ کرو. خان کو پرابلم بن گیا. اب خان کرے کیا؟ ایک طرف لانگ مارچ کا وعدے کیے ہوئے، اگر پیچھے ہٹتا ہے تو لوگ کہیں گے لو جی فارغ ہو گیا تھے، ایک دم اس کی پاپولیرٹی گرے گی. اگر یہ آگے بڑھتا ہے اور آگے ہوتا کچھ نہیں ہے، یہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، تو وہاں تو کیا ہوگا، پہلے دن 1,00,000 بندہ ہوئے گا، دوسرے دن 50,000 ہوئے گا، تیسرے دن 25,000 ہوئے گا، چوتھے دن 10,000 ہوئے گا، 5ویں دن 5,000 ہوئے گا، 10 دنوں کے بعد فارغ ہو جائے گا، چپ کر کے گھر آ جائے گا. تو وہ تو تباہی ہو جائے گی اس کے لیے. تو اس کی گراف ایسے گرے گا اور وہ اور دلیر ہو جائیں گے گورنمنٹ والے، او جی ٹھیک ہو گیا ہوں تو سیٹ ہو گیا. پھر اور گرفتاریاں ہوں گی، وہ کہیں گے پی جاؤ ہونے لمحہ پہ ہو ٹھوکو. تو اس کے لیے تو میک اور بریک ہے. تو اب وہ اس کو سمجھ آ رہی ہے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا. آج وہ اگر لانگ مارچ کر کے اسلام آباد پہنچ جاتا ہے وداؤٹ اینی انڈرسٹینڈنگ کہ وہاں جا کے پریشر پڑے گا، تو وہ کیوں کرے؟ تو اس نے اس کو ڈیلے کرنا ہے. اسی لیے وہ ہر روز پہلے یہ کہتا رہا آج دے رہے ہیں ڈیٹ، کھیتے ایک مہینہ کھینچ لیا. اس کو گارنٹی نہیں مل رہی تھی کہ آپ لانگ مارچ کریں گے تو کوئی فائدہ ہوگا. اس کا خیال تھا اشارہ ہو جائے گا، کرو ہم جا کے اس کو سیٹ کر دیں گے تمہیں. اس کو اشارہ نہیں ہو رہا تھا تو وہ انتظار کر رہا تھا. اسی لیے آپ نے سننے میں آیا انہوں نے کہانی شروع کی کہ ہم نے مذاکرات شروع کر دیے. وہ اپنے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ میرا پریشر کامیاب ہو رہا ہے. اچھا، یہ دھمکی جو میں دے رہا ہوں کامیاب ہو رہا ہے، ہم سے بات چیت وہ کریں گے. بات کس کے کرنی ہے؟ الیکشن پہ. اور تو کوئی بات چیت ہے نہیں کیونکہ یہ تو جا نہیں رہا پارلیمنٹ میں بات کرنے کے لیے، تو باہر بیٹھ کے یہ پریشر ڈال رہا ہے. ادھر سے کوئی بات نہیں بن رہی تھی، دال نہیں گل رہی تھی. تو اس کو ڈیلے کرتا رہا اور ساتھ ساتھ ہر روز جا کے عوام کے اندر اپنی شہرت کہ میرے پاس کتنے لوگ ہیں، میرے پاس کتنے لوگ ہیں. لوگ تو سننے آتے ہیں مگر ہو کیا رہا ہے آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ آ بھی رہے ہیں انہوں نے یہ ساری باتیں ایک دفعہ نہیں جو جس نے یہ جو کرتا ہے 100 دفعہ سن لی ہیں. اب کراؤڈز بھی تھن ہونے شروع ہو گئے، کم ہونے شروع ہو گئے. پہلے بڑے زیادہ کراؤڈ سے اب کم ہو رہے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ یہ لانگ مارچ آپ نے دیکھا جب یہ لاہور سے نکلا ہے، اس کا خیال تھا کہ میں 50,000 بندہ لے کے نکلوں گا، 5,000 بندہ لے کے نکلا، نظر آ رہا ہے. اب پریشان ہو گیا نا یہ کیا ہوا ہے، اسی لیے پھر روک دیا کہ ٹھہرو یار اور بندے اکٹھے کریے ہر جگہ پہ. مگر یہ تو اس کے اپنے پرابلمز ہیں کہ اگر جو لوگ ساتھ جا رہے ہیں وہ اگر رات رہنا پڑ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم گھر چلے جاتے ہیں، آپ آگے سے لوگ لے لیں. تو وہ جذبہ جو تھا نا کہ جی ایک سمندر شروع، ایک دریا شروع ہوگا، وہ بڑھتا جائے گا
اور وہ بڑھتا جائے گا اور سمندر بن جائے گا. جذبہ ہی تھا یا فائنینسز نہیں ملے؟ نہیں, فائنینسز کا کوئی پرابلم نہیں یار. خان صاحب کے پاس فائنینسز کا کوئی پرابلم ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, خان صاحب کے لوگ جو ہیں وہ پیسے کے لیے نہیں آتے, ٹھیک ہے. نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے اور ایم این ایز کو پیسے لگانے پڑتے ہیں. سپورٹرز انہی کے ہوتے ہیں کیونکہ ووٹ ان کا ہے, مگر وہ جذبہ نہیں ہے. یہاں تو آپ جیسے ینگ لوگ جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ آج آپ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں, ان میں سے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک خاتون کا میں نے ویڈیو دیکھا ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ میرا میاں, میری شادی ہو رہی تھی, وہ چھوڑ کے چلا گیا, کہتا ہے شادی بعد کریں گے, میں تے لانگ مارچ جا رہے. رو رہی تھی کہ یار دیکھو یہ کوئی طریقہ ہے, یہ کیا یہ عمران خان نے ڈرامہ شروع کیا ہے, یہ پتہ نہیں کب ختم ہوگا لانگ مارچ, اور میرا بندہ ہی دوڑ گیا, میری شادی رک گئی. دوسری طرف میں نے ویڈیو دیکھا, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہاں آ کے انتظار کر رہے ہیں, خان آئے کوئی نہیں, بندے کوئی نہیں پہنچے, ہم تو کتنی دیر سے کھڑے ہیں, میں نے اپنی جیب سے 1000 روپے خرچ کر دیے کھانے پینے کے لیے. اب وہ کیا توقع کرتا کہ میں کل تک یہاں بیٹھا رہوں گا, پتہ نہیں کب آئے گا کب نہیں آئے گا, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, نہ ہمارا کوئی خیال کیا جا رہا ہے. اور یہ اچھا لوگ تنگ آنے شروع ہو گئے, اور اوپر سے اب یہ اپنا پروگرام بھی چینج کرتے جا رہے ہیں. سیٹھی صاحب, ایک اور امپورٹنٹ ایشو جو صحافی ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک, بڑی ایک تشویشناک بات نظر آ رہی ہے. اس پر میں آپ سے جانوں گی ایک بریک کے بعد, اور بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر یہ سوال کا جواب لیتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. بریک کے بعد خوش آمدید. سیٹھی صاحب, یہ جو صحافی ہیں, پرو پی ٹی آئی صحافی, یا آپ کہہ لیں پولیٹیکل پروٹیگنسٹ, یہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب جو ہیں وہ ناروے چلے گئے ہیں, محیط پیرزادہ صاحب جا چکے ہیں, اگرچہ عمران ریاض صاحب نہیں گئے, ارشد شریف کو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھیجا. کیا خدشات ہیں؟ صابر شاکر بھی جا چکے ہیں. کیا وجہ ہے, کیا خدشات ہیں جس کے پیش نظر یہ ملک چھوڑ رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے اور یہ کیا کہتے ہیں. ابھی میں نے پیرزادہ صاحب کا دیکھا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو اپنے کام سے نکلا ہوں, میرا برٹش پاسپورٹ ہے, میری اہلیہ کا بھی برٹش پاسپورٹ ہے, وہ ایکسپائر ہو رہا تھا, ہم نے آ کے اس کو رینیو کرنا تھا, اور میں تو یو کے میں ہوں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. البتہ انہوں نے یہ موقع پہ ڈھونڈ کے یہ بھی کہا کہ بڑی وہاں پرو عمران صحافی جو ہیں ان کے اوپر بڑا پریشر آ رہا ہے, یہ بات کہی, مگر یہ نہیں امپریشن دیا کہ وہ کو بھاگ گئے ہیں. لیکن اگر کوئی بھاگ جاتا ہے تو وہ بھی, اس کا بھی تو ایک نیگیٹو انفلوئنس ہو جاتا ہے نا. اب چودھری غلام حسین صاحب نہیں گئے نا, وہ بیٹھے رہے ہیں, ان کو گرفتار کر لیا کسی پرانے کیس میں. یہی خان صاحب کے زمانے میں بھی تھا, ان کے ساتھ بھی اب وہی ہوا جو یہ خود کر رہے تھے, اور جب وہ یہ ہو گیا تو وہ 2 دن کے بعد ان کی بیل ہو گئی. ٹھیک, مگر وہ ایک اشارہ ہی ہوتا ہے, کیونکہ چلو جی پھاڑ کے اندر کرو تو باہر آ جائیں گے. مگر کچھ لوگ ہیں وہ ایک دن کے لیے بھی اندر نہیں جانا چاہتے, اور ظاہر ہے بیکاز کوئی بھی نہیں اندر جانا چاہتا. اب تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. مگر پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ موسٹ آف دیز صحافی یہ وہ ہیں جو کہ بڑے اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب تھے, اور بڑی خوشی کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, ہم اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, بیکاز محب الوطنی کا اظہار ہی اسی طریقے سے کیا جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ از دا بی آل اینڈ اینڈ آل. فوج کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرنا از پیٹریوٹک. اور جو لوگ, آپ لوگ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرتے ہیں, آپ تو غدار ہیں سارے. اور خان سے بڑا پرو اسٹیبلشمنٹ کون تھا جس کو لانے والی اسٹیبلشمنٹ تھی؟ تو اس وقت تو یہ خان کے ساتھ بھی تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تھے, اور ان کو بہت سی چیزیں مل جاتی تھی, فائلیں مل جاتی تھی, اپوزیشن کی دھجیاں اڑاتے رہتے تھے سارا وقت, اور ان کے چینلز چلتے تھے بیکاز نوجوان طبقہ سب ان کو دیکھتا تھا, اور جو حقیقت والی بات تھی وہ ہوتی نہیں تھی. تو اب کیا ہوا ہے, اب وہ اسٹیبلشمنٹ کیونکہ خان سے دور ہو گئی, ان کو پرابلم بن گیا. اب ان کو فیصلہ کرنا تھا کہ یہ خان کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. اب یہ اتنا آگے چلے گئے تھے خان کے ساتھ, کیونکہ آپ کو پتہ اسپیشل فیسلٹیز, خان انہی کو انٹرویوز دیتا تھا, یہ وہ, اور اوپر سے خان پاپولر ہے. تو یاد ہوتی نا, اسٹیبلشمنٹ پاپولر ہوتی تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہتے. اسٹیبلشمنٹ ان پاپولر ہو گئی, خان پاپولر ہے, اور ان کی ساری ریٹنگز بھی خان کی پاپولیرٹی سے آتی ہیں. تو انہوں نے پھر یہ سوچا کہ خان دے نال ہی کھڑے رہو. مگر ان میں سے بہت سے جو یقین رکھتے ہیں خان جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے, یہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی دیانتداری نہیں ہے, دیانتداری ہے, مگر وہ ان کی اپنی پالیٹکس بھی ہے. ارشد شریف کو بھی تو خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ باہر چلے جائیں. تو کیا ایک اور پہلو بھی نکلتا ہے نا اس سے, کہ یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو سینٹیمنٹ ہے اس کو پرووک کیا جا رہا ہے یہ ثابت کر کے کہ ان کو باہر بھیجا جا رہا ہے؟ نہیں, دیکھیے ظاہر ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو خطرہ ہے اس لیے جا رہے ہیں, تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ کو پرووک کیا جا رہا ہے. مگر وہ یہ نہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے. ایک طرف وہ کرنا بھی چاہتے ہیں, ایک طرف نہیں بھی کرنا چاہتے. ایک طرف انہیں فکر ہے, خدشہ ہے کہ شاید ان کو بھی 1-2 دن کے لیے اندر کر دیا جائے.
देखिए ना 2-3 लोगों को तो किया है ना, कुछ लोग खान साहब के अपने लोग हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं एंड सो ऑन, तो वो खर्चा तो है कि जी इनको भी 1-2 दिन के लिए पकड़ के अंदर कर देंगे, कोई ना कोई चोरी का केस लगा के कर देंगे, क्योंकि इनके ज़माने में ये होता रहा है अपोजिशन के साथ, और ये उस वक्त इनकी कोई हमदर्दी नहीं थी अपोजिशन के साथ। तो और जो बाकी जर्नलिस्ट थे जो कि उस वक्त अपोजिशन के साथ खड़े थे या जमहूरियत के साथ खड़े थे या एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे इस तरीके के साथ, तो उनके साथ तो बड़ी ज़्यादती हुई ना, मेन स्ट्रीम चैनल्स में से सबको निकाल दिया गया, इंक्लूडिंग योर्स ट्रूली। हम तो ये मेन स्ट्रीम चैनल तो अब जाके बन रही है ना, उस वक्त तो ये मेन स्ट्रीम चैनल भी नहीं थी, हमें लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, इतने डर थे, क्योंकि इमरान खान सारा वक्त धमकियाँ हमें देता था, हमें ना बुलाता था, धमकियाँ देता था, ऊपर से इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी टाइट हो जाते थे, इंस्ट्रक्शंस आ जाते थे कि इनको नहीं रखना, इनको निकाल दें, इनको ये कर दें। तो हम तो इस चीज़ से गुजरे हैं, खान साहब के लोग अब गुजर रहे हैं इस चीज़ से, ठीक है ना। तो अब बात यही है, वो कहते हैं कि जो चीज़ आप शुरू करते हैं वो घूम फिर के आपके पास आ जाती है। तो अब ये है कि ये हमने भुगता है, अब ये भुगत रहे हैं, हमने भी जो हमारे साथ जो हुआ वो गलत था, इनके साथ जो हो रहा है गलत है, ठीक, सीधी सी बात है। और इनको नहीं जाना चाहिए छोड़ के मुल्क, इनको यही रहना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। हम वी विल डिफेंड देम, हम अगर इनके ऊपर कोई ज़्यादती होगी तो वी विल स्टैंड अप फॉर देम, मगर ये हमारे लिए खड़े नहीं हुए थे, ये भी मैं आपको कह दूँ। राइट, ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया सेठी साहब। नाज़रीन अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और पब्लिक के सवाल हम ज़रूर ऐड करेंगे। आप अपनी जो आपके सवाल हों आप इस नंबर पर जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।